الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں اور جو وظیفہ جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رزق کے اندر برکت، رزق کے اندر اضافہ۔ کیونکہ آج ایک سے دوسرا بندہ یہ شکایت کرتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، رزق کے اندر کمی ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، جس سے وہ بیچارہ ذہنی طور پر پریشان نظر آتا ہے۔ رزق کا وسیع ہونا اللہ رب العزت کی بہت بڑی دولت ہے۔ صحابہ میں سے بہت سارے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جو مالدار تھے، اللہ رب العزت نے انہیں مال عطا فرما رکھا تھا، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے مالدار تھے اور وہ ہر جمعہ جو ہے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں غلام آزاد کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے مالدار تھے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے۔ تو جب مال کی وسعت ہوتی ہے، رزق کے اندر برکتیں ہوتی ہیں اور وافر مقدار میں اللہ رب العزت رزق عطا فرما دیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ توفیق بھی مل جاتی ہے کہ انسان اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اگر مال کی وسعت ہے، فراوانی ہے، کہیں مسجد بن رہی ہے تو اس نے مسجد کے اندر پیسہ دیا، وہ مسجد تیار ہو گئی، تو گویا کہ اس کے تھوڑے سے پیسوں سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کے اندر محل بنا دیا۔ اگر رزق کی وسعت ہے، رزق کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہیں، مال وافر مقدار میں موجود ہے، اللہ کی توفیق سے کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، کوئی مسکین ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، کوئی مسافر ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، تو یہ بہت سارے ایسے صدقہ جاریہ ہیں جو انسان اس رزق کے وسعت اور مال کے اندر برکت کے حوالے سے انسان یہ ساری نیکیاں کر سکتا ہے اور ذہنی طور پر بھی انسان خوشحال رہتا ہے۔ اگر رزق کے اندر برکت نہیں، مال کی کمی ہے، تو انسان طبی طور پہ پریشان رہتا ہے اور بسا اوقات انسان کمتری کا شکار بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ رزق کے کمی کی وجہ سے اور غربت اور افلاس کی وجہ سے بسا اوقات انسان ناشکری کے جملے بھی زبان سے بول لیتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو انسان نے خود اپنی محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا وقت جو ہے اعمال کے بعد، نماز روزہ کے بعد جو وقت بچے اس کو فضول نہیں لگانا، بلکہ اس کو قیمتی بنا کر اپنی تجارت کے اندر لگنا ہے، کھیتی باڑی کے اندر لگنا ہے۔ اس سے بھی اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے، جس کے لیے انسان دگ و دوڑ کرتا ہے، وہی انسان کو ملتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اعمال بھی انسان کو ہبہ کیے ہیں، انسان کو عطا کیے ہیں کہ جن کی برکت سے انسان جو ہے رزق کے اندر، انسان کے رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے اور رزق انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اسماء، جنہیں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، تو اللہ کے ہر نام کے اندر بڑی برکت ہے، قوت ہے اور بڑی شان اور بڑی عظمت ہے۔ تو ان ناموں کی توسل سے بھی اگر انسان جو ہے اپنا جو ہے رزق کے اندر، رزق کی ترقی کے حوالہ سے ان کا سہارا لے، تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ رب العزت رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ایک نام ہے الرزاق، ایک نام ہے الرزاق۔ تو علماء نے اور صوفیاء اور مشائخ نے اپنا ایک مجرب عمل بتایا ہے کہ جس کو رزق کے اندر تنگی کا شکایت ہو اور پریشان حال ہو، تو اس نام کو اپنے گھر کے چاروں کونوں کے اندر 10 مرتبہ اس نام کو پڑھے، الرزاق الرزاق الرزاق، چاروں کونوں کے اندر 10 مرتبہ اس نام کو پڑھے، اور جو ہے خود بھی پڑھے اور گھر والوں کو بھی کہے، انشاءاللہ بہت ہی تھوڑے دنوں کے اندر اس کا یہ رزق کی تنگی والا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ اور جب پڑھنا شروع کرے تو گھر کا وہ کونا جو قبلہ کی طرف سے ہے اس سے شروع کرے اور باقی چاروں کونوں کے اندر اس نام کو 10 مرتبہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ رب العزت اس کو مالدار کر دیں گے اور تنگی سے اللہ رب العزت آسانی کے اندر اس کو تبدیل کر دیں گے۔ اگر تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، اللہ رب العزت جو ہے ظاہری اور باطنی غنا عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص
میرے سے کوئی بات سنتا ہے، اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے اور پھر اس بات کو، اس حدیث کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو تر و تازہ رکھے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی ہے کہ جو ہر سنی بات کو، جو دین کے متعلق ہے، اس کو آگے شیئر کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اس کو خوش رکھے۔ تو آپ دین کی کوئی بات سن کر اس کو آگے شیئر کریں گے، دوسرے تک پہنچائیں گے، آپ کا فائدہ ہوگا، دوسرے کا فائدہ ہوگا، اس سے آپ اللہ کے پیارے حبیب کی دعا کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کی محبوب پیغمبر کی دعا کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، یقیناً آپ کو اللہ رب العزت تر و تازہ رکھیں گے، آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ مسئلہ اللہ حل فرما دے۔